انبیاء نے، صحابہ نے ساری عمر توحید کا درس دیا اور یہی پیغام دے کر گئے، ان اعبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابل پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرنا۔ شیطان جو امت مسلمہ کا بلکہ پوری انسانیت کا کھلا دشمن ہے، اس نے شرک کے راستے کو ہمیشہ صالحین کی محبت کے پردوں میں چھپا کر پھیلایا، اور آج شیطان یہ کھیل امت محمدیہ کے ایک بہت بڑے طبقے کے ساتھ کھل کر کھیل رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت میں ایسے غلو کرتے جا رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس قبر پر حضرت صاحب کو سنیے، یہ کس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ والی صفات دے رہا ہے۔ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا، اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پیر عبد القادر جیلانی اور پیر عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں بھی ہوں، ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ان کی حیثیت انتم الفقراء کی ہے۔ پوری انسانیت رب کے در کی فقیر، منگتی، سوالی، کلاش، محتاج ہے، اور غنی وہ صرف تنہا خالق و مالک ہے۔ اس نے جو پیر عبد القادر جیلانی کو الہی صفات دی، آئیے قرآن یہ باتیں تو خالق و مالک کی شان میں بیان کرتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی ایک سمندر اور لے آئے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ مالک کی شان ہے، یہ خالق کی شان ہے۔ اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے اور وہ اللہ کی شان اور مالک کے کلمات لکھنا شروع ہو جائیں، ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنا ہی سمندر اور اللہ پیش کر دے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا اور خالق و مالک کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن برا ہو ان قبر پرستوں کا جنہوں نے قوم کو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اولیاء کی پوجا میں لگا دیا اور اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ کس طرح یہی شان اپنے پیر کو دے رہا ہے، اپنے بزرگ کو دے رہا ہے، اپنے حضرت کو دے رہا ہے۔ اور یہاں پر میں پھر عرض کروں گا، دعات توحید سے درخواست کروں گا، اس طرح کفر اور شرک پھیل رہا ہو تو میرے اور آپ کے کندھوں پہ پڑی ہوئی دعوت توحید کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو کھینچ کر میدان توحید میں کھڑا کرنے کے لیے آوازیں لگاتی ہے کہ پیارے بھائی، اس وقت امت کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ فلاح چاہتے ہو تو توحید کو مان